بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کا نکاح ایران کی شہزادی سے کیسے ہوا؟ شہزادی کسی بھی شہزادے کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن شہزادے امام حسین کو دیکھ کر شہزادی انکار نہ کر سکی، اور یہ شادی بہت ہی خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی۔ آج کا یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد تھا کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب نے لشکر تیار کیا اور لشکر کو حکم دیا کہ جاؤ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی حکومت کو ختم کر دو، کیونکہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ ایران کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا لشکر ایران پہنچا اور ایران پر حملہ کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے اسلامک لشکر نے ایران کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایران میں اسلامی جھنڈا لہرا دیا گیا اور وہاں پر نعرہ تکبیر لگنے لگی۔ اس طرح اسلامی لشکر نے ایران کو فتح کر لیا اور ایران کے بہت سے مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا اور ان کو مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک قاصد حاضر ہوا۔ اس قاصد نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، ہم نے ایران کو فتح کر لیا ہے اور بہت سے مردوں اور خواتینوں کو قیدی بنا کر مدینہ لے آئے ہیں، لیکن ان میں ایک لڑکی ہے جو اپنے آپ کو شہزادی کہتی ہے۔ وہ اپنا نام شہربانو بتاتی ہے اور اپنے آپ کو خسرو پرویز کی بیٹی بتا رہی ہے، اور وہ لڑکی ان عورتوں میں قیدی بن کر آ گئی ہے۔ مردوں کو تو ہم غلام بنا دیں گے، عورتوں کو کنیز بنا دیں گے، لیکن اس لڑکی کا کیا کریں گے جو اپنے آپ کو شہزادی بتا رہی ہے؟ کیونکہ اگر ہم نے اس کو کنیز بنا دیا تو اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ شاہی محلوں میں رہی ہے اور اس نے اس طرح کی زندگی نہیں گزاری، اس لیے اس کو قیدی نہ بنایا جائے اور مدینہ میں کوئی اچھا سا لڑکا دے کر اس کی شادی کروا دی جائے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ تمام لوگ بھی کہنے لگے کہ ہاں اس عورت کی شادی کروا دینی چاہیے، لیکن پھر کہنے لگے کہ یہ لڑکی تو ایک شہزادی ہے، اس کے لیے مدینہ میں ایسا لڑکا کہاں سے لائیں کہ یہ شہزادی تو پہلے ہی بہت سے شہزادوں کے رشتے ٹھکرا چکی ہے، شہزادی شہربانو کے لیے ایسا کون سا شہزادہ لائیں؟ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں اس ایران کی شہزادی کے لیے ایک شہزادہ لے کر آؤں گا جو شہزادوں کا شہزادہ ہے اور اسلام کا شہزادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے ایسا فرمایا تو تمام صحابی ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، اس شہزادی کے لیے امام حسین علیہ السلام جیسا شہزادہ ہی بہتر ہے۔ لوگوں نے یہ بات دعوے سے کہہ دی کہ ہمارا دل کہتا ہے کہ اس شہزادی نے چاہے کتنے ہی شہزادوں کو ٹھکرایا ہو، لیکن جب اس شہزادے کو دیکھے گی
تو اس کا دل اس پہ آ جائے گا اور وہ شادی کے لیے ہاں کہہ دے گی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ہم ایران کی شہزادی کا نکاح حضرت امام حسین علیہ السلام سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اس میں کیا مرضی ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے آپ کی مرضی ویسے ہی میری مرضی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جیسے آپ سب لوگوں کی مرضی ہے اسی میں ہم خوش ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ہمارے پیارے شہزادے، ہم نے آپ کے لیے ایران کی شہزادی کا رشتہ دیکھا ہے جو قیدی بنا کر لائی گئی ہے، ہم اس شہزادی کا نکاح آپ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی مرضی ہے، بابا کی مرضی ہے اور تمام صحابوں کی مرضی ہے تو ہماری بھی اسی میں رضامندگی ہے، ہم راضی ہیں۔ جب مولا حسین نے ہاں کہہ دی تو اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے ایران کی شہزادی شہربانو کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ اے ایران کی شہزادی، جتنی بھی عورتیں ایران سے قیدی بنا کر لائی گئی ہیں ہم نے ان تمام خواتین کو کنیزیں بنا دیا ہے، لیکن ہم آپ کو کنیز نہیں بنانا چاہتے، اس لیے ہم تمہارا نکاح کروانا چاہتے ہیں، کیا آپ نکاح کے لیے راضی ہو؟ یہ سن کر حضرت بی بی شہربانو نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین کہ شادی آپ کی مرضی سے ہوگی یا کہ پھر ہماری مرضی سے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ہمارے اسلام میں لڑکی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوتی، ہمارے اسلام کا قانون ہی یہی ہے کہ لڑکی راضی ہو تو ہی نکاح ہوتا ہے، یعنی لڑکی شادی کے لیے راضی ہو تب ہی اس کی شادی کی جاتی ہے۔ یہ سن کر ایران کی شہزادی نے فرمایا کہ میں آپ کے اسلام پہ قربان، مجھے قیدی بن کر بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آزاد ہوں، ورنہ قیدیوں کو تو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ آپ کو لڑکا پسند آ جائے تو ہاں کہہ دیجیے گا، پسند نہ آئے تو آپ نہ بھی کہہ سکتی ہیں۔ اس پہ شہزادی شہربانو نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں سینکڑوں شہزادوں کے رشتے ٹھکرا چکی ہوں۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک تم ہزاروں شہزادوں کو ٹھکرا چکی ہو، لیکن جس کو ہم پیش کریں گے وہ شہزادوں کا بھی شہزادہ ہے، وہ اسلام کا شہزادہ ہے، وہ ایک دفعہ مسکرا دیں تو اندھیروں میں بھی اجالے ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر شہزادی شہربانو نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین کہ سوچ لیں اگر میں انکار کر دوں تو میرے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہزادی کے سامنے لایا گیا۔ تمام لوگ صحابہ یہی سوچ رہے تھے کہ شہزادی کیا کہے گی، شہزادی تو محلوں میں رہتی ہے اور اس نے کئی شہزادوں کے رشتوں کو ٹھکرایا ہوا ہے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تو بہت ہی غریب گھر کے ہیں، ان کے گھر میں تو فاقے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ شہزادی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پسند کرے گی یا کہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اے شہزادی شہربانو، یہی وہ شہزادہ ہے جس سے ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اسلام کا شہزادہ ہے،
جب حضرت بی بی شہر بانو کی نظریں امام حسین علیہ السلام پر پڑی تو وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی کہ خدا کی قسم میں جب سے بالغ ہوئی ہوں تو تب سے اب تک 170 دفعہ میں نے اس خوبصورت چہرے کو اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت بی بی شہر بانو نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں نے آج تک سینکڑوں رشتوں کو ٹھکرایا اس لیے کہ میں ان میں یہ چہرہ دیکھتی تھی۔ جب مجھے ان میں یہ چہرہ نہیں ملتا تھا تو میں ان رشتوں کو ٹھکرا دیتی تھی۔ آج مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے اور آج مجھے میری منزل بھی مل گئی ہے۔ میں شادی کے لیے بالکل راضی ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پڑھا اور اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی شادی ایران کے شہزادے شہر بانو